محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ایک ہمارے دوست آج ہمارے سامنے ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اور آپ کی جو تعریف ہے، عالم بے نظیر، صاحب تفسیر و تقریر، حضرت علامہ و مولانا حافظ و قاری جناب عبد الحفیظ باندوی، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ حضرت کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ آپ ہمارے لیے اور ہمارے جو یوٹیوب فیملی اور فیس بک فیملی ہے، ہم سبوں کے سماعتوں کے حوالے ایک تقریر کریے، چونکہ یہ ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور ماہ رمضان کہتے کسے ہیں۔ حضرت کی بارگاہ میں میری گزارش ہے کہ آپ تفصیل کے ساتھ ہمیں بتائیں۔ تمامی ناظرین کرام اور اس کلپ کو سننے والے تمامی حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الذی تصریف الاحوال وتخفیف الاثقال، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ آپ نے بڑی پیاری بہت اچھی بات پوچھی ہے۔ اللہ تعالی اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان شریف کا ایسا مقدس مہینہ ہے، وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، اتارا گیا۔ اور اسی مقدس مہینے کے بارے میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو متقی بندے، عبادت گزار بندے سب سے زیادہ پسند ہیں۔ یہ اللہ کا کلام خود فرما رہا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کا پسندیدہ بندہ وہ ہے، تم میں سے وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک۔ تو سامعین کرام، رمضان المقدس کا وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کو نازل فرمایا، لیکن جب ہم نے اس کی اور بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں اقوال سماعت کیے گئے، حدیث پاک کا مطالعہ کیا گیا، تو قرآن مقدس تو 23 سال کی مدت طویل میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ تبھی جب جس آیت کریمہ کی یا جس کام کی ضرورت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتارا۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعہ وحی آئی، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا گیا، سنایا گیا۔ اور سبحان اللہ، سب سے فضیلت والی بات یہ ہے ناظرین کرام کہ آپ قرآن شریف کو پڑھتے ہوں گے تو آپ بخوبی دیکھتے ہوں گے کہ بہت سی صورتیں ایسی ہیں کہ کسی صورت میں لکھا ہے ہذہ السورۃ مکیۃ، یعنی یہ وہ صورتیں مبارکہ ہیں جو مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ بہت عمدہ۔ اور کچھ ایسی صورتیں ہیں جن میں لکھا ہوتا ہے ہذہ السورۃ مدنیۃ، یعنی یہ وہ صورتیں مبارکہ ہے جو مدینہ شریف میں نازل ہوئی۔ تو اے پیارے، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف میں رہے، جو ضرورت، جو کلام مجید آپ کو مکہ شریف میں ملا، نازل ہوا، وہی وہاں پر اتری۔ ان صورتوں کو سورہ مکیہ کہا جاتا ہے۔ اور جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف میں رہے، جو آیت کریمہ صورت مبارکہ نازل ہوئی، انہیں مدنیہ کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم،
تو اب مصطفیٰ کی شان ملاحظہ فرما لیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت سی کتابیں نازل فرمائی، 4 جن میں مشہور ہیں۔ پہلی توریت، زبور، انجیل اور قرآن شریف۔ حضرات محترم، ان 4 کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ توریت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا، زبور کو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمایا، انجیل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ لیکن اے پیارے، نبیوں کے لیے ایک جگہ مخصوص تھی کہ اگر تمہیں کلام لینا ہے، اگر تمہیں بات کرنی ہے تو فلانی جگہ پہ آ جاؤ۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا، آپ کو اللہ کا کلام بتایا گیا، سنایا گیا، وہی آپ پر اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا۔ لیکن ایک مخصوص جگہ پر، ایک مخصوص مقام پر نبیوں کو، رسولوں کو انعام سے نوازا گیا، بلایا گیا۔ لیکن پیارے، قربان جائیں ہمارے مصطفیٰ کی شان، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ جہاں تھے، مکیہ اور مدنیہ صورتیں اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے حضور اگر مکہ شریف میں تھے تو رب نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا اب رسول کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ کو کسی مقام مخصوص پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اے جبریل میرا محبوب اگر مکے میں ہے تو مکے چلا جا، مدینہ شریف میں ہے تو مدینہ شریف چلا جا۔ اس لیے پیارے قرآن مقدس کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اس ماہ صیام میں اب جب 23 سال کی مدت میں، بھائی 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے حساب سے قرآن نازل ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المقدس کا وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علمی ارادے سے، یعنی لوح محفوظ پر ایک بار میں رمضان شریف میں نازل فرما دیا، پھر جب جیسی ضرورت ہوتی رہی ویسا ویسا دنیا میں ہوتا رہا، اترتا رہا۔ تو اب معاملہ یہی ہے، جیسے سورہ قدر میں رب نے فرمایا کہ انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کو ہم نے قدر والی رات میں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے بھی وہی مراد ہے کہ اس قدر والی رات میں اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا قرآن مجید لوح محفوظ میں تحریر فرما دیا، اور پھر جب جیسی ضرورت ہوتی رہی دنیا فانی میں، اس اعتبار سے قرآن کے الفاظ، کلمات اور رکوع آیات آتی رہی، اور وہ ہمارے لیے راہ نجات، راہ ہدایت بنتی رہی۔ حضرات محترم، رمضان المقدس کا مقدس مہینہ ہے، اس میں صاحب ایمان کو چاہیے کہ جو بھی عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، روزے رکھے، نماز پڑھے، تلاوت قرآن کرے، سحری افطاری کرے، اور غربا مساکین کو کھلائے پلائے، اپنے مال کی حساب کے ساتھ میں زکوٰۃ دے، اللہ و رسول کی رضا کو حاصل کرنے کی کام کرے۔ یہ مقدس مہینہ دلوں کو جوڑنے کا، آپس میں مروت پیدا کرنے کا، محبت پیدا کرنے کا، اور اللہ سے مغفرت طلب کرنے کا مقدس مہینہ ہے۔